باقاعدہ علم حاصل کر کے آ رہے ہیں، فیض مل رہا ہے، بریلی کا فیضان جاری ہے، تو فرمایا جو ان سے ملے تو کیا ہو جائے گا؟ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ اب اللہ فرماتا ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم۔ قرآن کا انداز تکلم دیکھیے کتنا بہترین ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز تمہارے رشتہ دار، تمہارے جتنے رشتہ دار ہیں نا، کہتے نا بھائی ہمارا رشتہ دار ہے، ہاں پیغام یاد نہیں رکھتے، اللہ کا قرآن نہیں دیکھتے، نبی کی شریعت نہیں دیکھتے، کہتے رشتہ دار ہیں، ہمارا بھائی لگتا ہے، کیا کروں، ہمارے دور کے جو ہے نا رشتہ دار ہیں، دادا لگتے ہیں، ہمارے پردادا لگتے ہیں، ہماری پھپھو لگتی ہیں، ہماری خالہ لگتی ہیں۔ اللہ فرماتا لن تنفعکم ارحامکم، کہ تمہاری جتنے رشتہ دار ہیں اور تمہارے بال بچے، ہوتا ہے نا سعودی میں چلا گیا 5 سال رہ کے آ گیا تو اب باپ بولتے ہیں کوئی بات نہیں ہو گیا ہے، اب بلا لو اس کو بھی بلا لو، ہاں وہی رشتہ داری کے بارے میں بتا رہا اللہ تبارک و تعالی لن تنفعکم ارحامکم، تمہارے رشتہ دار نفع نہ دیں گے، ہرگز نفع نہ دیں گے، واولادکم، تمہاری اولادیں بھی تمہیں، کیا بیٹی اور کیا بیٹا، کیا پوتا اور کیا پوتی، کیا نواسا اور کیا نواسیاں۔ اللہ فرماتا یوم القیامہ، کب نفع نہیں دیں گے؟ قیامت کے دن۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ ان سے دوستی کریں گے تو کچھ نفع دیں گے؟ میدان محشر میں کچھ بھی نفع نہیں دیں گے۔ کیسے نفع نہیں دیں گے؟ اللہ فرماتا یفصل بینکم، اللہ ہر ایک کے درمیان میں جدائی ڈال دے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سب اپنے اپنے لیے پھریں گے۔ کاش کہ مجھے دادا ایک نیکی دے دیتا، پوتا سوچے گا، اور دادا سوچے گا کہ پوتا ایک نیکی دے دیتا، اماں سوچے گی کہ بیٹی ایک نیکی دے دیتی، اور بیٹی سوچے گی اماں دے دیتی، ہاں شوہر سوچے گا کہ جو ہے بیوی دے دیتی ہے، بیوی سوچے گی کہ شوہر۔ اللہ فرماتا ہے یفصل بینکم اللہ بما تعملون بصیر، جو تمہارے کرتوت ہیں نا، صبح کو، شام کو، دوپہر کو، 2025 میں، 24 میں، 23 میں کیا کیا تم نے، جب سے پیدا ہوئے، بالغ جب سے ہوئے ہو، کیا کیا کر رہے ہو، تمہارے سب کرتوت کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے تو لکھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ لکھوانے کی ضرورت کیا ہے ضرورت؟ جھوٹ بولتے بولتے اتنا انسان پاگل ہو گیا ہے کہ اب بزنس بھی کر رہے تو جھوٹ بول دے رہا ہے، بیوی کے پاس بھی جا رہا ہے تو اب بندہ جھوٹ بول رہا ہے، بچوں سے جھوٹ بول رہا ہے، اماں سے جھوٹ بول رہا ہے، دادا سے جھوٹ بول رہا ہے، اتنا جھوٹ کہ بات میں جھوٹ۔ تو کل میدان محشر قائم ہوگا، اللہ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو بندہ اتنا جھوٹ کا عادی ہو جائے گا، کہے گا مالک مولا میں نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ دفتر کو نکلوائے گا، پڑھو فرشتوں کھول دو اس کا پورا دفتر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں ایسی یہ شریعت ہے میاں۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، غیبت کر رہے کرنے دو، چغلی کر رہے کرنے دو، اللہ کے گھر سے سیاست کر رہے کرنے دو۔ ہر اس کی پکڑ بہت سخت ہے، ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اور جب ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو پھر کوئی عزت دینے والا نہیں، اور جس کو عزت دے دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے، لوگ گستاخیاں کر کے جو ہے ہٹ دھرمی پہ آمادہ ہو رہے ہیں، نہیں ہم نے ایسا نہیں کہا ہے، لیکن جب اللہ جب اپنی رسی کو ڈھیل دیتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، جب کھینچتا ہے آ جاتے ہیں، ایک دم ذلیل ہو کے جاتے ہیں، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیسے کیسے اللہ ذلیل کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کی بارگاہ سے کیا مانگنا ہے؟ عزت مانگنا ہے، ذلت نہیں مانگنا ہے، ہاں عزت مانگنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کرتوت کو کیا دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک آیت کریمہ، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے فرما رہا ہے، دیکھیے قرآن مقدس میں اعلیٰ حضرت ذکر فرما رہے ہیں، بس بات 4 لائن کی، یہ ختم ہے، پھر آپ کا 5واں درس، پھر 6ٹھا درس کل رہے گا انشاءاللہ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ سنیے، ابھی ان 2 آیت کریمہ میں کیا فرمایا تھا وہ الگ ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، گستاخی انبیاء، گستاخی رسول، گستاخی صحابہ، گستاخی اہل بیت، اللہ کے دشمن اور رسول اللہ کے دشمن سے جو دوستی کرے گا تو بے شک وہ بھی انہی میں سے ہے جن کے ساتھ اس نے دوستی کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ گستاخی رسول سے دوستی کی تو انہی میں سے ہو گیا، گستاخی صحابہ سے دوستی کی تو انہی میں سے ہو گیا، گستاخی اہل بیت سے دوستی کی تو انہی میں سے ہو گیا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے۔
اور اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے فرمان کو سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلی 2 آیتوں میں تو ان سے دوستی کرنے والوں کو ظالم اور گمراہ فرمایا تھا، ظالم فرمایا تھا 2 آیتوں میں پہلے، اور گمراہ فرمایا تھا۔ اور یہ تیسری آیت اعلیٰ حضرت نے یہاں ذکر فرمائی نا، اس کے بارے میں بتایا۔ اس آیت کریمہ نے تو بالکل تصفیہ فرما دیا، رزلٹ ہی نکال دیا، پورا خلاصہ کر دیا۔ وہ ظالم تھے، وہ گمراہ تھے، 2 آیتوں میں فرمایا اللہ نے جو ان سے ملے، دوستی کرے اور کیا کرے، میل ملاپ رکھے، دعوت نشست و برخاست رکھے، دعوت میں بلائے جائے، آئے کھائے پیے ہیں، خوب چائے نوشی ہو رہی ہیں، خوب جو ہے بریانی کی پلیٹیں توڑ رہے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ نے تو تصفیہ، بالکل تصفیہ کر دیا، بالکل خلاصہ کر دیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ کیا کر دیا وہ دیکھیے آگے بتا رہے کہ جو ان سے دوستی رکھے وہ بھی انہی میں سے ہے، حکم لگا دیا کہ اگر گستاخ رسول سے دوستی کیا تو گستاخ رسول یہ بھی ہو گیا، گستاخ انبیاء سے دوستی کیا تو گستاخ انبیاء یہ بھی ہو گیا، انہی کی صف میں داخل ہو گیا۔ ابھی اعلیٰ حضرت کے الفاظ الگ ہیں، سمجھ میں آ رہی بات، انہی کے صف میں داخل ہو گیا۔ اور گستاخ صحابہ سے دوستی کیا تو گستاخ صحابہ میں یہ بھی داخل ہو گیا۔ جتنے بدعقیدہ ہیں ان کے بارے میں یہاں خود ملا لیجئے، انہی کی طرح۔ اب یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بھی انہی میں سے ہے، تو کیا مطلب، انہی کی طرح کافر ہے، اس لیے کہ گستاخ رسول کافر ہیں، مرتد ہیں، گستاخ انبیاء کافر و مرتد ہیں، گستاخ صحابہ کافر و مرتد ہیں۔ رافضی جتنے آج کے دور کے سب جو ہے نا کافر و مرتد ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور ہمارا تو کام ہی یہی ہے، پورا پڑھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایک وہابیوں کے تعلق سے ایک کتاب لکھی، الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ۔ یہ اتنا بڑا جو نام الفاظ میں نے ادا کیا نا، صرف کتاب کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ یہ اتنا کتاب کا نام ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ تو اس میں کتنے ان کے کفریات کو گنوائے ہیں، 70 کفریات کو۔ اور جب پھر میرے امام کا قلم اٹھتا ہے تو میرے امام فرماتے ہیں کہ یہ 70 کفریات صرف دیکھنے میں ہیں، ہر ایک کفر میں کتنے کفریات چھپے ہیں، 70 کفر نہیں ہے، 70,000 کفریات کی عبارت اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات، 70,000 فرمایا ہے امام اہل سنت نے۔ کیوں؟ اب وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں ہے، کیونکہ ان کے یہاں صرف کفر ہی کمایا، شرک ہی کمایا، بدعات ہی کمایا، مصطفیٰ جان رحمت کی گستاخی ہی کا حکم دیا، اسی کا پیغام دیا، اسی میں زندگی بسر کی، اسی میں جو ہے قبر میں چلے گئے، اس لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی 70 کفریات میں 70,000 کفریات کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ آگے ہم نے جب پڑھا تو اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا۔ اب پڑھیں گے نہیں تو پھر دل میں کیسے محبت ہوگی اور کیسے بتائیں گے آدھی ادھوری باتیں، بس تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، تو اللہ کے رسول کی حدیث بھی تو یاد کر کے سناؤ میاں، خالی شعر ہی سناؤ گے؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے جتنے اشعار ہیں قرآن مقدس کی آیت کا ترجمہ ہے یا حدیث مصطفیٰ کی تفسیر ہے، اور تم خالی شعر ہی یاد کر کے پڑھ رہے ہو تو لوگ تو کہیں گے کہ مولانا کیا بول رہے ہیں، تو تمہیں حدیث بھی پڑھ کے سنائیے میاں، ہاں آپ عالم ہو نا، اور نہیں یاد ہے تو پہلے علم حاصل کر کے آؤ، گرو گھنٹال کیوں بنے ہوئے ہو، یہ جبے قبے کیا اچھے معنی دارت، پہلے علم حاصل کرو، اور نہیں آتا ہے تو بولو کہ ہاں نہیں آتا، جا کے علماء کی بارگاہ میں جو ہے زانوے ادب طے کرو، علم حاصل کرو، اس کے بعد سردار بنو۔ جو علم سے پہلے ہی سردار بننے کی جو کوشش کرتے ہیں نا، اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے، اور جو علم حاصل کر کے آتے ہیں تو انہیں سرداری خود بخود اللہ عطا فرما دیتا ہے، دنیا جھکتی چلی جاتی ہے، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس میں کہنے کی کیا بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بھی انہی میں سے، امام اہل سنت فرماتے ہیں انہی کی طرح کافر ہیں، ان کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا، جو عذاب اس کو وہی عذاب اس کو، سمجھ میں آ رہی بات، جو ٹھکانہ اس کا وہی ٹھکانہ اس کا، صرف میل ملاپ کی وجہ سے۔ اور وہ کوڑا بھی یاد رکھیے کہ تم چھپ چھپ کر ان سے میل رکھتے ہو، ان سے چھپ چھپ کر میل جول رکھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہاں اور میں تمہارے چھپے ظاہر سب کو جانتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری ظاہری چیز کو باطنی چیز ہر ایک کو جانتا ہوں۔ اب وہ رسی بھی سن لیجئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے باندھے جائیں گے، وہ رسی کیا ہے، وہ جہنم کا عذاب ہے، سمجھ میں آ رہی بات۔ ہاں تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر کمی ہے تو ہم اپنی کمیوں کو دور کریں،
کیونکہ یہ نبی کی شریعت ہے. دیکھو شریعت مطہرہ میں کوئی کمپرومائز نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ بزنس کا ایک طریقہ وہ الگ ہے، لیکن شریعت نبی کی ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. دین کبھی بدل نہیں سکتا، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. نہیں کرتے ہیں تو ہمیں کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگنا ہے کہ مالک و مولا تیرے جتنے دشمن ہیں، تیرے رسول کے جتنے دشمن ہیں، ہر ایک کی دشمنی سے مالک و مولا ان کو ہم سے تو دور رکھ. مالک و مولا یا الہ العالمین، یہ آج کا تمہید ایمان بھی آیت قرآن کا مقدس و متبرک درس ہوا، اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے تیرے دشمن ہیں، تیرے محبوب کے دشمن ہیں، ہر ایک سے ہم کو مالک و مولا بچنے کی توفیق عطا فرما. جتنے وہابیہ ہیں، دیابنا ہیں، تبلیغی جماعت ہیں، سلفی ہیں، غیر مقلدین ہیں، قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، رافضی، خارجی، ناصبی، تفضیلی، شیعہ ہیں، ہر ایک کے فتنوں سے ہم سبوں کی حفاظت فرما. محبت رسول میں ہمیں زندگی عطا فرما، محبت رسول میں موت عطا فرما. مالک و مولا مرنے سے پہلے حرمین شریفین کی زیارت عطا فرما، مرنے کے بعد آقا کی شفاعت عطا فرما. کل میدان محشر میں آقا کے ہاتھوں سے کوثر کا چھلکتا جام عطا فرما. مالک و مولا یا الہ العالمین، ہم سبوں کو مذہب مہذب، مذہب اہل سنت سواد اعظم، مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. قیامت تک کی ہماری آنے والی نسلیں جتنی ہیں، ہر ایک کو اسی سچے پکے مذہب صراط مستقیم، مذہب اہل سنت سواد اعظم، مسلک اعلی حضرت پر انہیں بھی گامزن عطا فرما. ہم سبوں کی دعاؤں کو امام اہل سنت کے وسیلے سے قبول فرما. اعلی حضرت کی سچی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما. مشن اعلی حضرت کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اعلی حضرت کی کتابوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما. مسلک اعلی حضرت کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الفاتحہ. سبح بالاسباب یا قوم.